جزاک اللہ۔ جناب حضرت مفتی محمد نظام الدین صاحب دعوت برکاتہم العالیہ بڑے ہی اچھے انداز میں ہمیں نصیحتیں فرما رہے تھے، اور بڑی ہی قیمتی نصیحتیں حضرت والا نے ہمارے سامنے پیش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آخری عالم دین بزرگ جناب حضرت مولانا محمد صادق صاحب دعوت برکاتہم العالیہ پہلے ہی تشریف لا چکے ہیں، چنانچہ انہی کے بیان پر جو ہے مجلس کا اختتام بھی ہو جائے گا، بچوں کی دستار فضیلت بھی ہوگی، اور حضرت والا ہی انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب حضرت والا سے درخواست گزار ہوں کہ ہم تمام سامعین کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 سال ہو گئے، تقریباً 2 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، تو میں نے سلام اس لیے کیا کہ شاید کچھ آپ مجھے بھول گئے ہوں تو وہ یاد تازہ ہو جائے۔ ایک بار جواب زور سے دے دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، ہماری سلطان پور بستی میں اتنے ہی آدمی یا بھی گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن جو ایک آزمائش کا وقت تھا اس سے ہم نے سبق حاصل کیا ہوگا، اور اس مرتبہ جب ہم مدرسے میں جائیں گے تو سارا مدرسہ بھرا ہوا ہوگا، لیکن ابھی شاید انتظار ہے کہ دعا ہوگی تبھی ہم جائیں گے۔ تو میں ان بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں، نوجوانوں سے، بچوں سے، بڑوں سے، کہ بس اب دعا کا وقت قریب ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ مجھے جس مسند پر بٹھایا گیا یا آپ نے جو محبت اور پیار مجھے دیا، یہ آپ کا کمال ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس اللہ کی عطا، اس اللہ کا فضل اور آپ کی محبت اور آپ کا پیار، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے۔ ایک بات اور بتاؤں، بات شروع کرنے سے پہلے اگر آپ سننے کے لیے تیار ہوں، تیار ہیں؟ بیان سن لے آپ نے، تقریر سن لے، آپ کا بچہ، آپ کا بھائی آپ سے دل کی 2 باتیں کرنے کے لیے آیا ہے۔ بڑے بڑے عالم آئے، محدث آئے، اتنے بڑے حضرات آپ کے یہاں آتے ہیں۔ میں دوسرے جلسوں میں کتنے ہی جلسوں میں جاتا ہوں، سال بھر میں سینکڑوں جلسے کرتا ہوں، مجھے نظر نہیں آتے۔ سلطان پور میں جو دیکھتا ہوں کہ یہاں مل جاتے ہیں۔ تو آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جو پیچھے بیٹھے ہو تھوڑے سے آگے کو ہو لیں، تھوڑے سے آگے کو ہو لیں، مجمع کو بنا لیں، جو آپ کی شان ہے۔ میں تعریف نہیں کر رہا، سچائی یہ ہے جس طرح آپ جلسہ سنتے ہیں، اپنے علماء سے محبت رکھتے ہیں، پورے سال مجھے یہ بات یاد رہتی ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں جب سلطان پور کا نام آتا ہے ہمارے علاقے میں، یا ادھر جمنا کے کنارے جاتا ہوں یا ادھر روڑکی سے آگے جاتا ہوں، تو سمجھتے ہیں وہ سلطان پور۔ تو میں بتاتا ہوں کہ اصل میں سچا سلطان پور جو ہم نے دیکھا ہے وہاں پور کے برابر میں۔ ماشاءاللہ آپ بڑی دین سے محبت رکھنے والے، اور اس مرتبہ میرے ساتھ آپ کے مدرسے کے ناظم اعلیٰ جناب قاری محمد آصف صاحب نے ایک ایسا معاملہ کیا، میں کہوں کہ شاید سلطان پور کی محبت کی زنجیروں میں انہوں نے ایسا مجھے مقید کر دیا۔ اگر پردھان جی یا گاؤں کا بچہ یہ کہتا کہ میں اس سلطان پور سے بول رہا ہوں جہاں قاری آصف ہیں اور آپ کو پیدل چل کر آنا ہے، تو قاری صاحب نے ایسا معاملہ میرے ساتھ کیا، ایسا احسان کیا، میں سر کے بل چل کر آنے کے لیے یہاں تیار تھا۔ میری بستی میں جلسہ ہوا 13-14 مارچ میں نے حضرت کو دعوت دی کہ آپ مجھے بلاتے ہیں، کم سے کم آپ بھی آئیے، ایک بار تشریف لائے، چلے آئے۔
گئے بائک سے موٹر سائیکل سے گئے 4 گھنٹے لگے میرے گاؤں پہنچتے پہنچتے. مجھے بتایا کہ گاڑی مل نہ سکی, میں بائک سے چلا آیا. میں نے سینے سے لگایا اور درخواست کی کہ آج رات یہیں رکیں گے, صبح جائیں گے. ناشتہ پانی ہلکا پھلکا کیا, مشغولی زیادہ رہتی ہے اور ذمہ داری کچھ زیادہ ہوتی ہے. یہاں آپ تو اچھے سچے لوگ ہو تو ایک دم سارا پیسہ دے دیتے ہو, وہاں تھوڑے تھوڑے آتے رہتے ہیں, مجھے بولنا پڑتا ہے. قاری صاحب جلسہ ختم ہوا, میں بے فکر کہ کھانا کھا کر جائیں گے. میں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا, دونوں کھانا ایک ساتھ کھائیں گے. قاری صاحب نے اتنا اصرار کیا کہ میں روک نہ سکا, ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھایا, پھر فوراً واپس ہو لیے. 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے بائک چلائی, تب سلطان پور پہنچے. میں سمجھتا ہوں یہ بچوں کی محبت نہیں بلکہ اپنے ادارے کی محبت, اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی محبت تھی جو قاری صاحب کو بھوک پیاس میں بائک چلانے پر مجبور کر رہی. تو میرے بھائیوں, آپ بہت ہی میرے لیے بہت مکرم اور محترم اس وجہ سے بن گئے کہ ایک سچا مخلص انسان جس کا اوڑھنا بچھونا مدرسہ اور مدرسے کے بچے ہیں, جو اتنی قربانی ایک تعلق کی بنیاد پر دے سکتا ہے, تو میرے لیے وہ بہت بڑی بات ہے. بہرحال 2-4 باتیں کروں پھر دعا کر لیں گے. ارادہ ہے بھائی, آ رہے ہیں کچھ گاؤں والے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ دیکھو بھرنے لگا. انشاءاللہ یہ سارا بھر جائے گا. پیر سے نیچے آ جاؤ بچوں, بیٹھا نہیں کرتے, نیچے آ جاؤ. جب تم نے بنا رکھا ہے اس کا ادب بھی کرو تھوڑا بہت. ماشاءاللہ آ جاؤ بھائی, جو راستے میں ہیں نوجوان میرے بھائی میرے ساتھی وہ آ جائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله تعالى في موضع آخر وإن جندنا لهم الغالبون. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم, نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, اور جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں پردے میں بیٹھنے والی میری مائیں اور بہنیں, سب سے خوشی کی بات تو یہ کہ اس بستی کی دیندار عورتیں جو ایک دن پہلے جلسہ کرتی ہیں, جلسہ سنتی ہیں, مجھے یہاں آ کر حضرت قاری صاحب نے بتلایا کہ کل جلسہ ہوا اور اس گاؤں کی غیور عورتوں نے مذہب اسلام کی ماننے والی حضرت فاطمہ کی روحانی اولاد حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی ماننے والی عورتوں نے صحابیات کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے خاص اس رقم میں سے جو اپنی خاص ضرورت کے لیے, آڑے وقت کے لیے جو اپنے پاس رکھتی ہیں, انہوں نے اس رقم میں سے آپ کے اس مدرسے کو 51,000 روپے کا تعاون دیا. سب سے پہلے میں ان ماؤں بہنوں کو باادب سلام پیش کرتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے رات کی تنہائی میں جب آپ مصلی پر بیٹھا کریں
تو اپنے اس ادارے کے ساتھ ساتھ ادارے کے ذمہ دار اور یہاں کے مدرسین، پڑھنے والے بچے اور بچیوں اور یہاں کی بستی والوں کے لیے خاص طور سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا دل، جیسا جذبہ آپ کو دیا ہے، وہی دل، وہی جذبہ، وہی حوصلہ سلطان پور کے بڑے بوڑھے بچے نوجوانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ سب کہہ دو آمین۔ میرے بھائیوں، آپ نہیں جانتے، آپ نہیں سمجھتے، ہم بھول گئے، اصل میں یہ انسان تھوڑی سی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو آہو واویلا مچا دیتا ہے، ذرا سی آنچ لگتی ہے تو یہ اللہ کو یاد کر کے رونے لگتا ہے، بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، ذرا سی راحت آئی تو یہ پیدا کرنے والے کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتا ہے۔ اور ایمان والوں، وہ 7 مہینے کے 1 سال پہلے کا وقت یاد کرو۔ آج 21 مارچ ہے، 22 مارچ میں آپ کے اسی مدرسے کا سالانہ جلسہ متعین تھا، 21-22 مارچ میں جلسہ ہونا تھا۔ حضرت قاری صاحب نے مجھے فون پر حکم دیا اور بتایا تھا کہ جلسہ فلاں تاریخ میں ہے۔ اچانک ایک اعلان ہوا، اس اعلان نے آپ کی نہیں، ان مدرسوں کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے انسانوں کی ایک تصویر بدل کر رکھ دی۔ جنہیں کل تک اپنی دولت پر غرہ اور ناز تھا، وہ 22-23 مارچ کے بعد ایک ایک چیز کو محتاج ہو گئے۔ جن کے کبھی پاس دولت کے انبار لگے رہتے تھے، ان کی سسکیاں ہم نے فونوں پر اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ وہ حافظ و عالم و محدث کبھی مدرسے میں بیٹھ کر جو قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرتے تھے، جو علم حدیث پڑھانے والے تھے، جو قرآن کا درس دے رہے تھے، ہم نے انہیں مسجد کے کونوں میں، گھروں کے مکانوں کے کونوں میں بیٹھے ہوئے مسلوں پر سسکتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن دونوں کے سسکنوں میں فرق تھا، دونوں کے رونے میں فرق تھا۔ ایک کاروبار کو رو رہا تھا، ایک قرآن حدیث کی تعلیم کو رو رہا تھا۔ دنیا دار اپنی دنیا کے کم ہونے کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن ان مدرسوں میں رہنے والے، یہ ٹاٹ اور بورے پر بیٹھنے والی یہ جماعت، ایمان والو، خدا کی قسم، فون پر کتنے لوگ ایسے بلبلا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر ان بچوں کا قرآن سے رشتہ ناتا ختم ہو گیا تو پھر اس ہندوستان کا کیا ہوگا؟ اگر یہ مدرسوں پر تالے پڑے رہے تو پھر یہ ملک آباد نہیں رہے گا، اس ملک میں الحاد بے دینی آ جائے گی، یہ ملک تباہ برباد ہو جائے گا۔ وہ روتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اپنے روزگار کی فکر نہیں ہے، تیرا کلام آج بند کر کر الماری اور تختوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ اے اللہ آج تیرے گھروں پر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ اے اللہ آج تیرے گھروں میں آنے والے جو آنا چاہتے ہیں ان پر بندش پابندی لگا دی گئی ہے، جو آتے ہم پر ڈنڈے برس رہے ہیں۔ وہ روتے تھے، یا اللہ اگر یہی حالات رہے، تیرے گھروں کو اسی طرح بند رکھا گیا تو مولا ہمارا رشتہ تجھ سے ختم ہو جائے گا، ہماری آنے والی نسل دہریہ اور بددین بن جائے گی۔ ایک صاحب رو رہے تھے، آبی کی سرزمین میرٹھ کے رہنے والے تھے۔ مولانا 22 تاریخ میں یہ اندازہ نہیں تھا، میں اپنے بچوں کے لیے کوئی انتظام نہ کر سکا، میرے پاس بینک بیلنس نہیں، 2 دن پہلے بیانامہ کر لیا، سارا پیسہ لگا دیا، بچوں کی گزر بسر کیسے ہوگی، اب حالات کیسے ہوں گے؟ ایمان والو، ان حالات کو یاد کرو جب میں اور آپ دروازے برابر ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے تھے۔ ان حالات کو یاد کرو، دل چاہتا تھا، پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے، لیکن اللہ کے گھر مسجد میں نہیں جا سکتے تھے۔ ان حالات کو یاد کرو، میں اور آپ اپنے بچوں کو لوڈو کھیلتے ہوئے دوسرے کھیلوں میں مشغول دیکھتے تھے، چاہتے ہوئے بھی ہم مدرسے میں لا کر اپنے بچے کو قرآن نہیں پڑھا سکتے تھے۔ ان حالات کو یاد کرو جب 2 آدمی 4 آدمی ہم مل کر گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ آج اللہ کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چہیتوں، اپنے نیک بندوں، اپنے خاص دوستوں کی دعاؤں کی برکت سے پھر سے ماحول پیدا کیا، پھر سے وہی رنگبو ہوا، پھر سے مدرسوں سے بچوں کے قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں بلند ہوئی، پھر سے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہونے لگی، پھر سے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مدرسوں میں آنے لگے۔
لگے، اسکول کھل گئے، کالج کھل گئے، مارکیٹ کھل گئی، لیکن وہ وقت جو گزرا ہے وہ ہمیں سبق دے کر گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک وارننگ دی کہ مسلمانوں، اگر دین سے تمہارا رشتہ کمزور ہوا، قرآن سے رشتے کو کمزور کیا، مسجدوں سے رشتے کو نہ جوڑا، تو پھر میں وہی اللہ ہوں جس نے 7 مہینے تک 6 مہینے تک تمہیں مسجد سے محروم رکھا، میں آئندہ تمام عمر بھی تمہیں مسجد سے محروم رکھ سکتا ہوں۔ بہرحال قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی، ذرا توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں اعلان کرتا ہے، نوجوانوں، بچیوں سنو توجہ سے، قرآن کیسا ہے؟ میں اور آپ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارا کلام ہے، ہمارا قرآن ہے، اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن سے اچھی اور سچی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ ہم اہل ایمان کا یقین ہے کہ قرآن سچ، قرآن میں جتنے اعلان ہوئے وہ سچ ہے نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، قرآن میں جو اعلان ہوا وہ سچ، 100% سچ، قیامت کی صبح تک سچ رہے گا۔ یہ آسمان، یہ زمین بدل سکتے ہیں، یہ سورج میں تغیر اور تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں آیا ہوا حکم، اللہ کے کلام میں نازل کردہ کوئی بھی ایک بھی حرف ہے، ایک نقطہ ہے، وہ جگہ تو ہے، قیامت تک ایسا ہی رہے گا، وہ سچ اور حق ہے۔ میں کہوں، آپ کہیں، کوئی کمال کی بات نہیں، میں اور آپ کہیں کوئی کمال کی بات نہیں۔ جادو تو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے، یہ وہ اللہ کا کلام ہے جس کو غیروں نے مانا۔ تم اس نبی کے ماننے والے ہو جس کی صداقت کی گواہی غیروں نے دی، یہ وہ اللہ کا کلام ہے جس کی سچائی اور جس کی صداقت کی گواہی غیروں نے دی۔ قرآن کریم نے ایک اعلان کیا، وہ اعلان سنا کر آپ کو رخصت ہوں گا، ذرا توجہ کے ساتھ میں سنیں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ قرآن نے اعلان کیا کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ سلطان پور کے نوجوانوں، وہ اللہ اعلان اور وعدہ کر رہا ہے جس اللہ کی ملکیت میں یہ ساری کائنات ہے، جو لوگ جنہیں غرہ اپنی سلطنت، اپنی حکومتوں پر ہے، خدا کی قسم جس دن میرا اور آپ کا ایمان اور یقین بن گیا کہ میرا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان ظالموں کو لگام لگا دے، اور ہم دل سے بیٹھ کر کونے میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو رو کر منا لے، اس دن ان کے لگام لگ جائے گی۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ حاکم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس اللہ نے اعلان کیا، ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ رسول اللہ کے وہ خاص بندے جو اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے بندوں کے پاس آتے ہیں اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر لا کر اس کا تعلق اللہ سے قائم کرتے ہیں، وہ رسولوں کی جماعت ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہم 2 جماعتوں کی مدد کرتے ہیں، رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، ایمان والے کون؟ اور مسلمانوں، میں اور آپ ایمان والے، جی اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ہم اور آپ ایمان والے، پوری دنیا ایمان والوں کی ہے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ سلطان پور کے نوجوانوں، اللہ کی مدد کا وعدہ ہے اور آخرت کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم اپنے رسولوں کی مدد اور ایمان والوں کی مدد اس دنیا میں، دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ہماری مدد کر رہے ہیں اور ہم ہر محاذ پر ناکام ہو رہے ہیں۔ جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے فیصلہ کر کر آپ لوگوں کو بتاؤ مسلمان کہاں کامیاب ہے، بتاؤ تو صحیح۔ دنیا کا کون سا ملک، کون سا خطہ، کون سا علاقہ ایسا ہے کہ مسلمان سربلند اور اعلیٰ ہے؟ آپ کہیں گے کہ عرب بادشاہ، ارے ان کی کیا پوچھتے ہو، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے رہنے والے ہیں، وہاں کے سالار اعلیٰ مدینہ منورہ میں آرام کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر میرے آقا ایک لمحے کے لیے ان سے
نظر پھیر لے ان کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جس طرح آپ حیات اور زندہ تھے، دنیاوی زندگی میں تھے، اس سے کہیں زیادہ آپ کی حیات اب مکمل ہے، اتم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت مسلمہ کے سالار اعلیٰ ہیں، وہ مدینہ منورہ میں آرام کر رہے ہیں۔ اگر وہ ایک مرتبہ نظر پھیر لے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہ ملے، کیوں انہوں نے سرزمین عرب پر ایسے ایسے فیصلے لے لیے ہیں جو یہود و نصارہ کے فیصلے ہیں۔ انہوں نے اس سرزمین عرب پر عورتوں کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت دے دی ہے، انہوں نے ارض مقدسہ میں فلمی ہال قائم کر دیے ہیں، انہوں نے ان بلڈنگ اور مکانات میں جو حرم شریف کے قریب ہیں ان میں ڈش لگا دیے ہیں، ان میں ٹی وی لگا دیے ہیں، سی ڈی لگا دیے ہیں۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جوش میں آ جائیں، یہ میرا اللہ اپنے نبی کی رعایت نہ کرے، انہیں چھپنے کے لیے جگہ نہ ملے، کوئی نام و نشان ان کا دنیا میں نہ رہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ دین کے خلاف جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے عورتیں ڈرائیونگ کریں، وہ خود نہیں کر رہے ہیں، ان کے اوپر یہود اور نصارہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زبردست اپنی بات منوا رہے ہیں۔ اس لیے کوئی امن میں نہیں ہے۔ اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہے، آنا چاہتی ہے، لیکن جب میرے اور آپ کے حال کو اللہ کی مدد دیکھتی ہے تو وہ واپس چلی جاتی ہے۔ کسے مدد بھیجیں؟ ایک اللہ والے نے ابھی میری بستی میں آئے اور انہوں نے اپنے بیان کے دوران فرمایا، مفتی جی میری طرف دیکھو، فرمایا مفتی جی میری طرف دیکھو۔ میں نے کہا حضرت، میں نے ان کی طرف دیکھا، کہنے لگے آج سے 30 سال پہلے جلال آباد کی سرزمین پر ایک قطب ایک ابدال بیٹھا تھا جسے دنیا مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے 30 سال پہلے علماء کی جماعت کے سامنے فرمایا تھا کہ کرسی خالی ہے، تخت ہمارے اختیار میں ہے، ہم تخت دیں تو ہم ہندوستان کے مسلمانوں پر نظر ڈالتے ہیں تو تخت لینے کے قابل اور اہل کوئی نظر نہیں آتا، ہم یہ ہندوستان کی کرسی دیں تو کسے دیں، کوئی اہل ہی نہیں ہے۔ سلطان پور کے مسلمانوں اللہ کی نصرت اور مدد آنا چاہتی ہے، لیکن جب ہمارے حال اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں وہ نصرت اور مدد چلی جاتی ہے۔ معاف کرنا میں آپ کو نہیں کہتا، میں نے سسکتے ہوئے حافظ اور عالم اور مفتیوں کو دیکھا ہے جو کبھی حدیث کی کتاب لے کر پڑھا رہے تھے، میں نے انہیں مٹی اور گارا اور مزدوری میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج بھی تھانہ بون میں ایک مفتی عبد الرحمان بیٹھا ہے جو جوتے چپل وہاں بیٹھ کر بیچ رہا ہے۔ ایک بڑے مدرسے میں مشکات شریف کی تعلیم دیتا تھا، مشکات پڑھانے والا جوتی چپل بیچ رہا ہے۔ میں نے بڑے بڑے قاریوں کو، دارالعلوم سے فارغ قاریوں کو کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دیکھا جو 300 روپے کی مزدوری پر اینٹ باندھنے کے لیے گئے۔ میں نے ایسے لوگوں سے بات چیت کی جن کے گھروں کے اندر کئی دن تک چولہا نہیں جلا تو روٹی بنانے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے مولانا ایک صاحب ہیں ان کے یہاں 3 دن سے کوٹے سے ملنے والے چاول بن رہے ہیں، نمک کے چاول بنتے ہیں، سبزی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے سمجھا یہ مولوی بیٹھا ہوگا، یہ اچھے کپڑے والا ہے، اچھی گاڑیوں میں گھومتا ہے، اچھے پیسے ہوں گے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے جیب سے کاغذ نکالے، جیب موٹی تھی، کاغذ نکالے، ایک 50 کا نوٹ میری جیب سے نکلا۔ اللہ گواہ جو بات سچ ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے وہ پیسے نکالے، میں نے ان سے کہا جاؤ اس وقت 50 روپے کے آلو خرید کر ان کے گھر پہنچا دینا، میں شام میں انتظام کرتا ہوں۔ دکاندار کے یہاں گیا، انتظام کیا۔ ان کی غیرت دیکھو مسلمانوں، مغرب کے بعد سامان لے کر ایک بچہ بھیجا، انہوں نے معذرت کر دی اور یہ کہا مولانا سے کہہ دینا الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے۔ سحر کے وقت جب سب لوگ سو گئے، کوئی نہیں جاگا ہوا تھا نماز کے بعد، پھر میں نے اپنے بھائی کے ذریعے اور انہیں بلا کر وہ سامان بھیجا، تب انہوں نے قبول کیا۔ دل میں خیال آیا صادق تو نے اس کا حال بتانے والے کے بارے میں تو سوچا جس کا حال بتایا گیا، لیکن جو حال بتانے والا ہے وہ بھی تو 4 مہینے سے گھر پر ہے، اس سے تو پوچھوں کیا ہے۔ یہ ابھی لاک ڈاؤن کی بات ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، سنیے۔
میں نے پوچھا قاری صاحب آپ تو اپنی سنائیے، آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، مرچ گھر میں ہے، روٹی بن جاتی ہے، چٹنی لگا کر بچے کھا لیتے ہیں، نمک گھر میں ہے، کوٹے کے چاول ملے تھے، نمک ڈال کر چاول بنا کر بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ مسلمانوں ایمانداری سے بتاؤ، جب قوم کے حالات یہ، کیا ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں تھی جن کے بچے یہ پڑھا رہے تھے کہ ان کے گھروں کی خبر رکھتے؟ اور اگر ہم نے دال سے آلو سے شوربے سے روٹی کھائی، ایک حافظ اور عالم کے گھر میں تین دن تک، ہفتے بھر تک چٹنی سے روٹی کھائی جاتی رہی، اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ اور کیسے نصرت اور مدد آئے گی؟ یہ تو وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اور پوری انسانیت کو پیغام دیا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتهلك، جن کے بارے میں بتایا کہ عالم بنو یا متعلم طالب علم بنو یا ان کی باتیں سننے والے بنو۔ اگر نہ عالم بن سکتے، نہ طالب علم بن سکتے اور نہ ان کی باتیں سننے والے بن سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بنو۔ اگر محبت بھی نہ کی اور پانچویں بن گئے، ان سے نفرت کرنے والے بنے۔ میرا کہنا نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر ان سے نفرت کرنے والے بنے تو پھر ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ جن کا اللہ کے یہاں ایسا مقام، جن کا سونا اللہ کے یہاں عبادت کا درجہ رکھتا ہو، اور جو قرآن کریم پڑھانے والے، جو علماء حدیث پڑھانے والے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرما دیا ہو میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں، اور وہ کھیت میں مزدوری کر کے پیٹ پالے، اللہ کی نصرت مدد آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ اور سنو، کتنے لوگوں نے کمیٹیاں تھی، ایک مجبور آدمی، ایک مجبور حافظ قرآن، ایک مدرسے کا ملازم، میں آپ کی کمیٹی، آپ کے مدرسے کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن سنو یہ دل دہلانے والی بات اور واقعہ سنو۔ ایک حافظ قرآن، گھر میں والدہ بیمار، 8 مہینے سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں ملا، کمیٹی کے پاس پیسہ موجود، ذمہ دار کے پاس پیسہ موجود، 1 روپیہ پیسہ اس پڑھانے والے کو نہیں دیا، والدہ بیمار ہے، قرض لے کر علاج کرایا۔ 8 مہینے کے بعد جب اسے بلایا اور کام شروع ہوا، اس نے پرچہ لکھ کر دیا اور کہا کہ مجھے پریشانی ہے، مجھے مجبوری ہے، مجھے اتنے پیسے دے دیے جائیں۔ بتاؤں ان حافظ قرآن کو اس بددین نے، میں نے کل اس کے منہ پہ آمنے سامنے یہ بات کہی ہے، اس بددین انسان نے ذرا سے زون میں آ کر انہیں ایسا للکارا کہ رہنا ہو رہیے، نہیں تو فوراً مدرسے گیٹ سے باہر نکل جائیے، لاک ڈاؤن کی کوئی تنخواہ کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس کے گھر میں اس کی مائیں آہ بھر رہی ہو، دوائی کے لیے پیسے نہ ہو، قرض والے پیچھے گھوم رہے ہو، اس کے دل سے نکلنے والی جو بد دعا ہے وہ اللہ کے عرش کو نہیں ہلائے گی تو کیا ہوگا؟ تو اللہ نے تو وعدہ کیا، اللہ کی نصرت اور مدد آنا چاہتی ہے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہماری دنیاوی زندگی میں اللہ کی نصرت اور مدد نہیں آ رہی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، الیکشن کا زمانہ ہے ہندوستان میں، یو پی میں پردھانوں کے الیکشن ہیں اور ہم ایک دوسرے کی عزت اور آبرو اچھالنے پر ہیں، ایک دوسرے سے گتم گتا ہیں، یہاں تک کہ حالات بنتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے، بلکہ مرڈر کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قرآن کریم کے اندر، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، کہ اگر ایمان والے نے کسی غیر ایمان والے کو
جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم ہے، جہنم کے دہتے ہوئے شوروں میں پڑا رہے گا۔ اگر ہم چھوٹے سے عہدے اور کرسی کے لیے لڑیں، مدرسے کے منتظم بنے، مسجد کے متولی بنے، اماموں کو نکال کر باہر کر دیں، مسجد کے متولی بنے، اماموں کی ناقدری کرے، تھوڑا سا پیسہ آ گیا غریب مسلمان کو حقیر نظروں سے دیکھے، تھوڑی سی دولت آ گئی ہم دوسرے مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے، گاڑی کیا ملی سائیکل چلنے والوں کو گالی دینے لگے، ذرا سے اللہ تعالیٰ نے کیا نوازا کہ اپنے بھائی کو بھول گئے، سسرال والوں سے قطع تعلق کر لیا، بہنوں سے رشتہ ناطہ ختم کر لیا۔ خدا کی قسم ان سب کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ تعلق ختم کرے اس سے تعلق کو قائم کر، واعف عمن ظلمک سواک، جو تیرے ساتھ ظلم کرے، جو تجھے ستائے تو اسے معاف کر دے، اور ہم بغیر کسی اس کے ظلم مسلمانوں پر کریں اور ہم چاہیں کہ اللہ کی رحمت اور مدد آ جائے، اللہ کی رحمت مدد نہیں آیا کرے۔ چھوٹی سی کرسی کے اوپر لڑتے ہیں، کیا ہے؟ تو بہرحال میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، اس میں اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم اپنے رسولوں کی اور مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں دنیاوی زندگی میں۔ ایمانداری سے بتاؤ ہم اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دو، بات پوری ہونے والی ہے۔ نہیں ہو سکتی۔ ہے ارادہ اللہ کی نصرت اور مدد حاصل کرنے کا؟ ہے ارادہ؟ اللہ کی نصرت اور مدد حاصل کرنے کا ارادہ ہے تو یاد رکھو مسلمانوں، مولانا مفتی نظام الدین صاحب آپ کو سمجھا کر گئے، بڑے بڑے اکابر آئے اور آپ کو بتا کر اور سمجھا کر گئے ہیں، جو انہوں نے بتایا ہے پلے میں گرا باندھ کر لے جانا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، پرسوں شام کی بات ہے، ایک خاتون نے مجھے بلایا کسی کام کی وجہ سے، میرے بھائی وہاں پر میرے ساتھ تھے،